میں تمہیں آسان طریقہ دس دیتا ہے, موبائل تو کتاب تو روزانہ قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ پڑھو, روزانہ اگلے دن کتے بہ کے بیان کر دیو. جتھے کل قیامت والے دن اللہ ممبراں تے کھلو کے جمعہ پڑھاؤن والے نو اللہ جنت دے درجے دے گا, اللہ تانوں وی وہی درجے عطا کرے گا. اوے عالم بننا سے کلیہ دارالقرآن دا فارغ ہونا تے ضروری نہیں, سلفیہ دی ڈگری تے ضروری نہیں. اور دوسری گل جیڑی میں غور و فکر تے بعد جس نتیجے تے پہنچے آجے, حضرات عزیز وقار غور و فکر کرو, اپنے بچیاں نو نتیجے دے کے جاؤ, خلاصے اپنے بچیاں نو سمجھا کے جاؤ. او بندہ کامیاب جے جنہوں اللہ پاک نے نیک تے سنجیدہ دوست عطا فرمائے نے. یاد رکھیا جے میں تو انہوں اپنی 30 سالہ زندگی دا خلاصہ دسن لگا جے غور و فکر تو بعد, او بندہ کدی قرآن دا امام نہیں جے بنے گا, حدیث دا امام نہیں جے بنے گا, فقہ دا امام نہیں جے بنے گا, تقوی دا امام نہیں جے بنے گا, للہیت دا امام نہیں جے بنے گا, جے دے سجن بیلی جگت بعد نے اوارہ گفتگو کرنا لینے. سب نالو بڑی پابندی جڑی تو اپنی بیٹی تے لگانی ہے, کوئی بد عمل بد کردار بچی تیری بیٹی دی دوست نہ ہوئے, سہیلی نہ ہوئے. میں بڑے بڑے اچھے نوجوانوں نو جاننا, صرف بیڑا غرق دوستی نے کیتا ہے, صرف ساری بربادی دوستی دیئے. لو جی دعا میں کرنا محبت نامن کا وہ اللہ سانو نیک دوست عطا فرما. جے تیرا دوست تراوی چور ہے نا, تراوی نہیں نہ پڑھ دا, ادھر ویہا پتر تینوں میں نہیں پڑھن دینی. تیری بیڑی چ وٹے پائے نہیں ہے تیرے جگت باز دوست نے, اوارہ دوست نے. تے میں بڑے بڑے نے بے نماز ویکھے نے, جملہ پسند ہے تے محبت نہ سبحان اللہ کہو, پھر میں نماز کھڑی کرنا, پہلے جملہ سنے ہو. میں بڑے بڑے سدھے سادے لوگ ویکھے نے, بڑے بڑے میں نوجوان ویکھے نے, پرلے درجے دے اوارہ سن, نیک لوگاں نو دوست بنایا ہے, اللہ پاک نے تہجد گزار بنا دیتا ہے. اللہ دی قسمیں نیکاں دی بینی بیٹھے نے, اللہ پاک نے روشنیاں عجیب دے دیتیاں نے. اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ اج دے جمعے نو صرف موضوع نہ سمجھے آجے, اج دے جمعے نو صرف کوئی عام مضمون نہ سمجھے آجے. اپنیاں سوچاں بدلو, اپنیاں دوستیاں بدلو, اللہ دے دین تے غور و فکر کرو, جانوراں دی طرح زندگی بسر نہ کرو. غور کر کی کردہ پھرنا ہے, غور کر کے میں دن رات بسر کردہ پھرنا ہے. اور یقین کرو لوگو جڑی میں آخری گل دسن لگا, میں غور و فکر کر کے اس نتیجے دے پہنچیا, جس بندے دی کمائی حرام دی ہے نا, او بھی برباد جے تے او دی نسل بھی برباد جے تے اللہ دی عزت دی قسم او دی آخرت بھی برباد جے. بیٹا اس ٹائم سب نالو بڑی لعنت معاشرے اندر حرام دی لعنت ہے. رشوت دی جاب تو توبہ کر, سود دی جاب تو توبہ کر, حرام دی جاب تو توبہ کر. حرام خور مرنالو بہتر ہے کہ بندہ کنگال مر جائے, فقیر مر جائے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا جڑے لوگ کل قیامت والے دن, ہن ایماندار نہ دسو ہاں, جس بندے نے اللہ دی جہنم تے غور کیتا ہوئے, فرمایا جڑی دنیا دی آگ ہے نا, او دے نالو 69 گنا زیادہ حرارت تے تمازت والی ہے جہنم دی آگ. اور میں کئی شیخ صاحب صحیح حدیثاں جو پڑھے ہیں, کدی اسی غور ہی نہیں کر دے جہنم دے معاملے اندر, استغفر اللہ علیہ باللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے جہنم جو سٹے جان گے نا بدبخت, اننے عذاب ہوتے سخت ہون گے کہ عذاب سہ سہ گے کئیاں دیاں داڑاں اود پہاڑ جڑیاں ہو جان گے. اور بیٹا تو کدی اللہ دی جنت غور کیتا ہوئے نا, تے گندیاں عورتاں دے نال دوستی دے دور دی گل ہے, اللہ دی عزت دی قسم تیری کدی تہجد بھی نہ سنا ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی جنت غور و فکر کردہ ہے, کدی بھی لمیاں تان کے نہیں سون سکدا, کدی بھی غافل ہو کے زندگی بسر نہیں کر سکدا. تو انہوں پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت جو 100 درجے نے, مل کے بولو ہاں کنے درجے؟ فرمایا ایک درجے تو لے کے دوجے درجے تک دا فاصلہ پتہ کنا ہے, جنہ زمین تو لے کے آسمان تک دا فاصلہ ہے. جنت رو اپنے سامنے رکھ, اللہ تینوں تقوی بھی عطا کرے گا, للہیت بھی عطا کرے گا.
تے جس بندے دی نظر دے سامنے ہو جنت اجل ہو جائے، ادھر ویکھیو جہنم اجل ہو جائے، پھر جانوراں دا ہی معاشرہ جڑا تانوں نظر آ رہا ہے۔ روزہ رکھ کے تیرا جج رشوت لے رہا ہے، روزہ رکھ کے تیرا افسر رشوت لے رہا ہے، روزہ بھی جاری ہے۔ ادھر دیکھو سود دے پیسیاں دی افطاری بھی جاری ہے۔ ہن فتوا میں نہیں دینا، تسی مینوں فتوا دیو ہاں جیڑا بندہ افطاری کردا ہے سود دے پیسیاں دی، رشوت دے پیسیاں دی، ٹھگی دے پیسیاں دی، تسی مینوں مسئلہ دسو دا روزہ ہو گیا؟ اور یقین کرو لوگ ویکھو ویکھی حرام خور ہو گیا جے، ایدہ یار حرام خور ہے بھی حرام خور ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ لو آیت دا ترجمہ سنو، نماز کھڑی کریے، توجہ نہ ذرا ترجمہ سنیو۔ فرمایا جدوں لوگ جہنم چ جان گے نا تے انہاں نوں کہا جائے گا اوے تانوں کوئی دسن پوچھن والا نہیں سی آیا کہ آ حرام ہے، آ شرک ہے، آ زنا ہے، ایہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں، انج وقت ضائع نہیں، کسے نے دسیا نہیں؟ لوگوں میں کوئی افسانہ نہیں جے پڑھدا، سورت ملک دی آیت دا ترجمہ جے او کہن گے دسیا تے بڑیاں سی، جمعے بھی پڑھے سی، سارا کچھ کیتا سی۔ اگلا جملہ سنیو، وہ آندے نے اج اسی اگ جے ٹان ڈگے ہاں، کدی اسی غور و فکر ہی نہیں سی کیتا۔ کئی لوگ جمعے چ بہ کے نہیں غور و فکر کردے، جلسے چ بہ کے نہیں غور و فکر کردے، 27ویں رات نو آ کے بھی نہیں غور و فکر کردے۔ میرے پیارے بھائیو، غور و فکر اس زندگی دا سب نالوں بڑا خزانہ جے۔ غور و فکر نال ایمان بھی بڑھدا ہے، یقین بھی بڑھدا ہے، ایمان دی لذت بھی بڑھدی ہے، رب دی رحمت بھی بڑھدی ہے، اور یاد رکھنا صلاحیتاں وچ بھی اضافہ ہوندا ہے۔ میں امام بخاری نو پڑھیا، امام مسلم نو پڑھیا، تانوں جاندا جاندا راز دی گل دس دیاں۔ او امام بخاری کیویں بن گیا؟ امام مسلم کیویں بن گیا؟ او ہر ویلے جملہ پسند آئے تو پھر کبھی او سبحان اللہ، او ہر ویلے نبی پاک دی حدیث دی عزت تے عظمت تے غور ہی کر دے رہندے سن۔ اللہ پاک نے انہاں نو نبی پاک دی حدیث دی بادشاہت عطا فرما دیتی ہے۔ تے جیڑے لوگ اللہ دی جنت جان گے نا، آخری ٹکڑا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جنہاں نے غور و فکر کر لیا اور اپنے دل اندر اللہ فرماندے نے میری خشیت پیدا کر لی کہ میرا اللہ بڑی حیبت والا ہے، جیدی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انہوں نے دو چیزاں دیاں گا۔ ترجمہ سنتے ایمان تازہ کر۔ فرمایا جنہیں غور و فکر کر کے اپنے دل وچ خشیت پیدا کر لئی، ایک سنجیدہ انسان بن گیا، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اللہ فرماندے نے میں انہوں نے مغفرت بھی عطا کر دیاں گا تے اجر کبیر بھی عطا کر دیاں گا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رحم کرے، اگر تو آڈے کو کسے کو والد نہیں تے دسو ہاں باپ کتھے وے؟ اور بیٹا اور بچے ادھر وے، ایس گل تے ہی غور کر لے، جے ماں نہیں تے پتر کتھے وے؟ اوتھے ہی سائیاں تینوں چھڈ آونا ہے، کٹا مٹی پا کے آ جانا ہی تیرے تے، کسے نے مڑ کے نہیں ہو جانا۔ جنہ کہ تو باپ دی قبر تے جانا ہے نا، تیری قبر تے بھی تیری اولاد نہیں انہاں کی جانا ہی، غور کر لے۔ راتاں نو اٹھ کے طریقی جو قرآن پڑھیا کر۔ ہن اس گل تے غور کرو، ہاں نبی علیہ السلام دے قرآن آیا، اللہ پاک نے فرمایا مال، دکان، تجارت، مارکیٹ اے بندے نو بے نماز بنا سکدی ہے، جماعت تو دور کر سکدی ہے۔ فرمایا اولاد دی محبت اندر یا اولاد دی نفرت اندر، اولاد اندر پہ کے بھی بندہ اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندہ ہے، رب رسول دے احکامات تو غافل ہو جاندہ ہے۔ فرمایا جیڑا یہ کرے گا یہی خسارے والے ہیں، دنیا اندر ہی اور آخرت اندر۔
اللہ پاک نے ویکھ لو ساریاں گلاں قرآن پاک اندر دس دتیاں نے اج میرا تیرا مسئلہ بھی ہے بھئی جماعت نال نماز نہیں کیوں نہیں پڑھدا دکان تو فرصت نہیں ملی جماعت نال نماز کیوں نہیں پڑھدا جاب تو فرصت نہیں ملی جماعت نال نماز کیوں نہیں پڑھدا مینوں میرے آفس چوں ٹائم نہیں ملیا حضرات زی وگار ذرا اگلی آیت تے غور و فکر فرمانا فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرماندے نے لوگوں خرچ کرو اس تو پہلے کہ موت آ جائے پھر بندہ کہے اللہ تھوڑی جی مہلت دے دیو میں تہاڈے رستے اندر خرچ کر کے نیکوکار بن جا پر اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جے تے موت دا وقت آ جائے اللہ فرماندے نے مل کے بولو اسی لمحہ بھر دی بھی تاخیر کر دے تواڈے فیصلہ آباد اندر لوگوں درجنوں ایسے لوگ جے اور جنہاں نو اللہ نے کروڑاں دیتا اللہ 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 ادھر ویکھیو مدرسیاں دے خرچ کر کے گیا ماشاءاللہ اسلامک سنٹر دا اللہ دی توفیق دے نال شیخ صاحب نے دسیا ہے افتتاح ہو رہا ہے مسجد دی ماشاءاللہ تعمیر دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تواڈے فیصلہ آباد دے اندر درجنوں ایسے لوگ نے اور جڑے مدارس سے خرچ کر کے گئے مساجد اندر خرچ کر کے گئے ادارے بنوا کے گئے اج اللہ پاک دیاں رحمتاں تے برکتاں تے بہاراں دے اندر نے اب موت بھی عزت والی فرشتیاں دا پروٹوکول بھی عزت والا قبر بھی عزت والی آخرت بھی عزت والی تے اللہ رحم کرے میں تواڈے فیصلہ آباد دے ایسے درجنوں لوگاں نو جاننا جڑے کروڑاں بینک بیلنس اندر چھڑ گئے پلاٹاں دی شکل اندر چھڑ گئے اولاداں پیچھے جائیداد تے لڑ لڑ کے مر گئیاں موت دے ویلے بھی پریشانی والے اللہ معاف فرمائے قبر دے معاملے بھی پریشانی والے اے لوگو اللہ پاک نے قرآن چاکیا خرج کرو خرج کرو خرج کرو حضرات عزیز وقار میں دسنا ہے جانا جیڑا بندہ قرآن پاک دے غور کر لیندہ ہے اللہ پاک ادلی راما ہموار کر دیندہ ہے اللہ پاک ادلی خیر و برکت دے سارے خزانے آسان کر دیندہ ہے اور ویسے بھی ہر انسان انہاں نافرمانی کرن تو پہلے بغاوت کرن تو پہلے کسے دا حق مارن تو پہلے اس گلتے غور کرنا چاہیے دے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا یوم تبل السرائر کل قیامت والے دن اللہ پاک اندر دے جڑے پیت نے نا بندے دے سامنے کر دے گا بندے دے جتنے چھپے گناہ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک اندر اور نبی علیہ السلام نے اللہ پاک بندے دے سامنے کر دے گا حتیٰ کہ میں بخاری اندر پڑھے ہیں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی دی بکری نو چرایا ہویا اونٹ نو چرایا ہویا گائے نو چرایا ہویا فرمایا کل قیامت والے دن گائے او دے کندیاں تے ہوئے گی اونٹ او دے کندیاں تے ہوئے گا بکری او دے کندیاں تے ہوئے گی جیڑی ڈکیتی چوری کیتی ہے سامان او دے کندیاں تے ہوئے گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دی ساری مخلوق دے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا کتنے بندے بیٹھے ہو 1000 ہو 1500 1500 اگر کوئی بندہ ذلیل ہو جائے یہ بھی بڑی بڑی ذلت ہے تے میرے ویر میں غور و فکر دینا چاہنا ہو کتنا بڑا ذلیل ہوئے گا جڑا کل قیامت والے دن نبیاں دے سامنے ذلت اٹھا رہا ہے رسولاں دے سامنے ذلت اٹھا رہا ہے نیکاں پاکاں دے سامنے ذلت اٹھا رہا ہے اور نوجوانوں بد دیانتی کرنا کوئی جت نہیں جے حرام کھانا کوئی جت نہیں جے اور نوجوانوں چوری کرنا کوئی کامیابی نہیں جے بے پردگی فحاشی کوئی کامیابی نہیں جے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل قیامت والے دن سارا معاملہ بندے دے سامنے کھل کے آ جائے گا آؤ حضرات سی وقار جڑی میں آخر تے گل دسنی چاہنا فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے جڑے لوگ کل قیامت والے دن جہنم دے اندر جان گے او دی ایک سب تو بڑی وجہ ہوئے گی کدی انہوں نے اپنے معاملات اندر غور ہی نہیں کیتا۔ میرے پیارے بھائیو، غور کر کے جاؤ، غور و فکر کر کے اپنی اولاد نو کوئی نتیجہ دے کے جاؤ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین تے غور کیتا ہے، قرآن پاک تے غور کیتا ہے، میں غور و فکر کر کے اس نتیجے تے پہنچی ہاں۔ اگر تسی میرے کو سوال کرو نا مولانا سب نالوں زیادہ بہترین زندگی کے دیئے، سب نالوں زیادہ بہترین زندگی ہو دیئے جیڑا خود بھی با عمل عالم دین ہے اور جیدے بچے بھی با عمل عالم دین نے۔ نہ دولت دا مقابلہ کر دیجئے لوگوں، نہ وزارت دا مقابلہ کر دیجئے، خود بھی عالم دین بنو، اپنے بچیاں نو بھی با عمل عالم دین بناؤ۔ اچھا جدوں اسی کہنے ہیں نا عالم دین بنو، ادھر دیکھو، یہ دا مطلب یہ نہیں ہوندا کلیہ دارالقرآن داخلہ لے لو، یہ دا مطلب یہ نہیں ہوندا دکانہ بند کر کے جامعہ سلفیہ ٹر جو، یہ دا مطلب ہے اپنے دفتر سے ریاض الصالحین رکھ، اپنے بیڈ تے صحیح البخاری رکھ، رات نو سون لگا روزانہ بخاری دی ایک حدیث پڑھ لیا کر، کل دفتر جا کے مارکیٹ جا کے لوگاں سامنے بیان کر دیا کر۔ سب نالوں زیادہ عزت دار انسان ہو جائے جنہا خود بھی اللہ دا دین پڑھ دے اور اپنے بچیاں انہوں نے بامل عالم دین بنایا ہے۔ اور یہ دے واسطے عمر دی کوئی قید نہیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے نے، امام علی بن حمزہ الکسائی رحمت اللہ علیہ، دوسری صدی دے بہت بڑے امام۔ وہ تو انہوں پتا ہے وقت دے امام کے میں بڑے 40 سال دی عمر سی دے بکریاں چار دے سن۔ جیڑا بندہ غور و فکر کر دے جانوراں جیسی زندگی نہیں گزاردا، اللہ پاک دی زندگی اندر انقلاب پیدا کر دے۔ 40 سال دی زندگی ہی تے بکریاں چار دے ہاں پہنے چار دے نا بکریاں گھر دے کولوں گزرے تے ایک ماں دا نا بچہ رو رہا سی، وہ اپنے بچے نو چپ کرائے تے توجہ رکھے ہو تے نال وہ ماں اپنے بچے نو پتا کی آندی ہے، اوے کچھ پڑھ لا کچھ کر لے ورنہ کل تم ہی ایویں رولیں گا جویں بکریاں دا چروایا پیا رولدا ہے۔ وہ حضرت علی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے میرے دل چو چوٹ لگی تو میں آکھے علی نہیں بڑا وقت برباد کر لے، 40 سال دی عمر اندر حضرت علی الکسائی رحمہ اللہ نے پڑھنا شروع کیتا تے جدو 70 سال دی عمر اندر فوت ہوئے نا فیصلہ آبادی ہو جی انہاں دی سیرت پسند آئے تے محبت نہ سبحان اللہ کہنا، 70 سال دی عمر جدو فوت ہوئے اللہ دے قرآن دے بھی سب تو بڑے امام سن تے عربی زبان دے بھی سب تو بڑے امام سن۔ تیری عمر 35 سال ہے، پلٹا اللہ دے قرآن دی طرف۔ میری عزیزہ تیری عمر 40 سال ہے، پلٹیا اللہ دے قرآن دی طرف۔ اے کنہ نام تو ہی سنیا امام البانی رحمت اللہ علیہ، 30-32 سال دی عمر تک کڑیاں دا کم کر دے سن، دمشق دی اندر کڑی ساز سن، باقاعدہ طور تے باضابطہ طور تے انہوں نے 32 سال دی عمر تو بعد پڑھنا لکھنا شروع کیتا ہے۔ ہن میں جملہ پسند آئے تے محبت نہ سبحان اللہ کہیں جدوں امام البانی رحمہ اللہ دا جنازہ اٹھے ہیں تے امام البانی نے لقب پایا امیر المومنین فی الحدیث۔